بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب اردو 24 نیوز میں خوش آمدید۔ سیرین آئرلینڈ کی سعودی عرب سے پاکستان کے لیے عید پر خصوصی پروازیں۔ پاکستان کی نجی فضائی کمپنی سیرین آئرلینڈ نے سعودی عرب سے پاکستان کے لیے فضائی آپریشن شروع کرنے کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے۔ سیرین آئرلینڈ سعودی عرب سے پاکستان کے لیے عید الفطر کے موقع پر خصوصی پروازیں شروع کرنے جا رہی ہے۔ سیرین آئرلینڈ کی چیف ایگزیکٹو صفدر ملک نے اردو نیوز کو بتایا ہے کہ سعودی عرب سے پاکستان کے لیے عید الفطر سے قبل 5 پروازیں چلائی جائے گی، جس کے لیے بکنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ آئرلینڈ انتظامیہ نے بتایا کہ جدہ اور ریاض سے اسلام آباد کے لیے عید کی 5 خصوصی پروازیں چلائی جائے گی، جن کا آغاز 7 مئی سے کیا جا رہا ہے۔ سیرین آئرلینڈ کی ریاض سے اسلام آباد کے لیے 7، 9 اور 12 مئی کو 3 پروازیں شیڈول کی گئی ہے، جبکہ جدہ سے 2 پروازیں چلائی جائے گی۔ صفدر ملک نے کہا کہ سعودی عرب کے لیے سفری پابندی ختم ہونے کے بعد پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان سیرین آئرلینڈ معمول کی پروازوں کا بھی آغاز کرنے جا رہی ہے، جس کے بعد شیڈول کا اعلان جلد کر دیا جائے گا۔ گزشتہ ایک برس سے سیرین آئرلینڈ سعودی عرب میں کام کر رہی ہے، تاہم پروازوں کی بندشوں کے باعث باضابطہ طور پر فضائی آپریشن شروع نہیں کیا جا سکا۔ خیال رہے کہ سیرین آئرلینڈ نے حال ہی میں پاکستان سے شارجہ کے لیے پروازوں سے اپنے بین الاقوامی فضائی آپریشن کا آغاز کیا ہے۔ اس سے قبل فضائی کمپنی پاکستان میں اندرون ملک فضائی آپریشن تک محدود تھی۔ سیرین آئرلینڈ شارجہ کے علاوہ دبئی اور اب سعودی عرب کے لیے پروازوں چلانے کا اعلان کر چکی ہے۔ سعودی عرب میں کورونا سے متعلق افواہیں پھیلانے پر قید اور 10 لاکھ ریال تک جرمانہ۔ سعودی وزارت داخلہ نے خبردار کیا ہے کہ کورونا سے متعلق افواہیں پھیلانے پر 1 برس سے 5 سال تک قید اور 1 لاکھ سے 10 لاکھ ریال تک جرمانہ ہوگا۔ دونوں سزاؤں میں سے کسی ایک پر بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے۔ جو شخص بھی کورونا کے بارے میں افواہیں پھیلائے گا یا وبا سے متعلق مغالطہ آمیز معلومات کی تشہیر کرے گا، اس سے قید اور جرمانے یا دونوں میں سے کوئی ایک سزا دی جائے گی۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق وزارت داخلہ نے ٹویٹر پر بیان میں بتایا کہ جو شخص بھی کورونا وبا کے بارے میں افواہیں پھیلائے گا یا غلط معلومات کی تشہیر کرے گا، اسے کم از کم 1 لاکھ زیادہ سے 10 لاکھ ریال کا جرمانہ کیا جائے گا۔ اسی طرح کم از کم 1 سال اور زیادہ سے زیادہ 5 سال قید کی سزا دی جائے گی یا دونوں سزائیں بیک وقت دی جا سکتی ہے۔ وزارت داخلہ نے کہا کہ خلاف ورزی دہرانے پر سابقہ سزا سے دوگنی سزا دی جائے گی۔ سعودی وزارت اسلامی امور و دعوت و رہنمائی نے پاکستان میں خادم الحرمین شریفین افطار پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق اس حوالے سے اسلام آباد میں سعودی سفارت خانے کے مذہبی اتاشی کے دفتر میں تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ سعودی سفیر نواف المالکی، پاکستان کے وزیر مذہبی امور نور الحق قادری اور پاکستان میں مذہبی اتاشی مطب الجدیغی تقریب میں شریک ہوئے۔ سعودی سفیر نے اس موقع پر مختصر خطاب میں کہا کہ افطار پروگرام خادم الحرمین شریفین کے مذہبی عہود کے منصوبوں میں سے ایک ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر کے ملکوں میں افطار پروگرام نافذ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کے 27 شہروں اور پریوں کے ناداریوں میں 3000 رمضان راشن تھیلے تقسیم کیے جائیں گے، جن سے 30,000 افراد کو فائدہ ہوگا۔ تقسیم کا کام کورونا ایسوپیس کی پابندی کے ساتھ کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری نے پاکستان کے ضرورت مندوں کی مسلسل مدد پر وزیر اعظم عمران خان کی، ان کی حکومت اور عوام کی جانب سے شاہ سلمان اور ولی عہد کا شکریہ ادا کیا ہے۔ مسجد حرام کے زائرین میں تحائف کی تقسیم۔ حرمین شریفین کی جانب سے مسجد حرام آنے والے عمرہ زائرین اور دیگر افراد میں تحائف تقسیم کی گئی۔ دوسری جانب ادارے نے ماہ رمضان کے حوالے سے انٹرنیٹ پر رمضان مسائل معلومات، عمرہ کے حوالے سے سوال و جواب کے علاوہ رمضان کیلنڈر بھی اپلوڈ کر دیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق ادارہ امور حرمین شریفین کی انتظامیہ نے رمضان المبارک کی مناسبت سے متعدد پروگرام شروع کیے ہیں، جن میں زائرین میں تحائف کی تقسیم کے مرحلے میں خلاف کعبہ تیار کرنے والی فیکٹری کے نگران اعلیٰ عبدالحمید بن سعید المالکی نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ تقسیم کی جانے والے تحائف کے پیکٹ میں آب زمزم کی بوتل، دینی معلومات پر مبنی کتب اور جانی نماز شامل ہے۔ تحائف کی تقسیم کے مرحلہ میں کورونا سے بچاؤ کے لیے SOPs پر مکمل طور پر عمل کیا جا رہا ہے۔
دوسری جانب ادارہ امور حرمین شریفین نے ماہ سیام کی مناسب سے انٹرنیٹ پر جامع پروگرام لانچ کیا ہے، جس میں قرآن کریم کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے علاوہ رمضان المبارک کا چارٹ، عمرہ کے اہم مسائل، حرم شریف میں تراویح کا پروگرام، کون سا امام کتنی رکعت پڑھائے گی، اس کے علاوہ مسجد حرام میں ہونے والے دروس، احادیث نبوی شریفہ اور شرعی احکام پر مشتمل ورژن موجود ہے۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے منگل 20 اپریل کے حوالے سے موسمی تبدیلیوں کے بارے میں پیشگوئی جاری کی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق قومی مرکز کا کہنا ہے کہ منگل کو جیزان، عسیر، باہا اور مکہ مکرمہ کے بالائی علاقوں میں گرد آلود تیز ہوائیں چلے گی، جبکہ ان مقامات پر ژالہ باری اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا بھی امکان ہے۔ قومی مرکز کا کہنا ہے کہ منگل کو سعودی عرب میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 40 سینٹی گریڈ مکہ مکرمہ اور سب سے کم درجہ حرارت 14 سینٹی گریڈ ابہا اور باہا میں ہوگا۔ یہ تھا آج کا چند نیوز۔ السلام علیکم۔